کراچی سے تشریف لائے ہوئے ممتاز مداح رسول بلبل چمنستان رسول جناب محمد خاور نقشبندی حضور کی بارگاہ میں بڑی محبت سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور اب میں گزارش کروں گا بہت ہی خوبصورت لب و لہجہ کے مالک پچھلے سال جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اور سپاک کی نشست میں گفتگو فرمائی، جنہیں ہم ٹی وی چینل پہ بھی سماعت کرتے ہیں، جناب محترم جنید اقبال صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں تشریف لاتے ہیں، اور بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب محترم جنید اقبال صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت جناب راجہ سرفراز صاحب، ممتاز عالم دین محترم جناب شمس الرحمان مقصدی صاحب، میرے چھوٹے بھائی خاور نقشبندی صاحب، جن کے حکم پہ میں یہاں موجود ہوں، جناب سہیل بھٹی صاحب میرے سامنے موجود، تمام ہی جید علماء کرام، تمام ہی بزرگوں، تمام ہی جوانوں، اور ان تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو رہتے تو پاکستان میں ہیں لیکن دھڑکنیں مدینے میں دھڑکا کرتی ہیں، ان تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مواجہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کیا کرتے ہیں، ان تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جاریوں کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی اپنے آپ کو تو کبھی اپنے گناہوں کی میل کو دیکھا کرتے ہیں، اور ان تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر سرکار علیہ السلام سے ان کی شفاعت کی بھیک مانگا کرتے ہیں، آپ تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم۔ ویسے تو عاشقوں کا جواب بڑا بھرپور آتا ہے، میں ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں سلام کرنے کی اور سنتا ہوں کہ عاشق کس انداز سے جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم، مزہ نہیں آیا، ایک بار السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں کائنات کے چاند کی آمد، مہینے کی چاند، دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس ضحیٰ بدر الدجا صدر الہدا نور الہدا کہف الورا
مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کی پیدائش میں مضمر ہے خدائی کی نمود. اس کی پیدائش میں مضمر ہے خدائی کی نمود. اس سے دنیا کو ہوا معلوم خالق کا وجود. اس نے عالم کو سکھائے آداب و سجود. یہ وہ بندہ ہے خدا نے جس پر بھیجا ہے. میں سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے جناب راجہ سرفراز صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایک بار پھر مجھے اس بابرکت محفل میں بابرکت موقع پر بابرکت رات بابرکت لمحات میں موقع دیا اور ان بابرکت ہستیوں کے قدموں میں ایک بار پھر مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان ہستیوں کا حوالہ دے کے کہ جن 3 قبروں پر جب میں پچھلے برس حاضر ہوا تھا تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک جم غفیر ہے جو ان کی محبت کے اندر فریفتہ ہے اور فریفتہ ہو کر ان کی بارگاہ میں حاضری دینے آتا ہے. تو میں نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ بابا کلو سرکار رحمت اللہ علیہ، بابا انور علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت راجہ اکرم شہید رحمت اللہ علیہ، ان 3 ہستیوں کی بارگاہ میں آنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو طاقت اور کرسی کی بل پر حکومت نہیں کرتی بلکہ دلوں کے اوپر حکومت کیا کرتی. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بارگاہ میں آ کے دراصل ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے عقیدت مند ہیں. ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جس طرح پارٹیشن کے بعد بابا کلو سرکار رحمت اللہ علیہ یہ مانسر کیمپ تھا، بیشک ہجرت کر کے مانسر کیمپ میں تشریف لائے تھے. ان کے قدموں کی برکت سے مانسر کیمپ آج مانسر شریف بن گیا. تو جس طرح بابا کلو سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابا انور شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ان کو چلا کر، وہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر نہیں چلتے، اصل میں وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس ڈیوٹی کو پورا کیا کرتے تھے جس ڈیوٹی پر بابا کلو سرکار مامور تھے. ایک ڈیوٹی بابا کلو سرکار کو عطا کی اور ایک ڈیوٹی بابا انور علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو عطا کی کہ بابا کلو سرکار جو کام کر رہے ہیں، جس ڈیوٹی پر ان کو مامور کیا گیا ہے، آپ نے اس ڈیوٹی میں اپنی ڈیوٹی ایسے ادا کرنی ہے کہ جو کام اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے آپ نے ان کی معاونت کرنی ہے کہ جہاں جہاں جس مشن پر بابا کلو سرکار جاتے ہیں آپ کو ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر جانا ہے. تو ایک ڈیوٹی تو بابا کلو سرکار کی، ایک ڈیوٹی بابا انور علی شاہ علیہ رحمہ نے عطا کی. ایک اور ڈیوٹی عطا وہ بابا اکرم شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے بابا انور علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت، اور کیسی خدمت کہ بابا انور علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے شادی کے موقع پہ روک لیا تو رک گئے. ایک راز بتا دیا
کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امام بری سرکار علیہ رحمہ، مولانا ایسا ہی ہے نا، امام بری سرکار علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ کو جانا ہو، ایک ڈیوٹی ادا کرنی ہو، پردہ فرما گئے، پھر وہ موقع کسی اور ولی کے ذریعے سے آیا، حکم ہوا تو ایک عرصے تک امام بری سرکار علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ڈیوٹی ادا کرتے کرتے شہادت کی جام کو نوش کیا اور پہنچی وہیں پہ خواہ جہاں کا خلیفہ۔ کہ میں نے 3 ڈیوٹیز کی آپ سے بات کی، اس کی وجہ ہے میں تمیدی کچھ جملے آپ کو ادا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آج میں کچھ دل کے چھالے پھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے آج نعرے نہیں لگوانا چاہتا، قطن ایک نعرہ مت لگائیے، میں قطن نعرے نہیں لگوانا چاہتا، میں کوئی جذباتی باتیں آج نہیں کرنا چاہتا۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں صاحب، جذباتی، بڑی جذباتی باتیں، لوگ آتے ہیں اسٹیج کو گرماتے ہیں چلے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں تقریر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، کیسا مجمع کو میں نے لوٹ لیا، مجھے مجمع کو نہیں لوٹ، ہم سب کو مل کے اپنے آپ کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لٹوانا ہے۔ وہ خریدار ہیں ہمارے، ہمیں اصل میں اس بارگاہ میں جانا جو محمد بھی ہیں، جو محمد بھی ہیں، احمد بھی، محمود بھی، طہا بھی، یاسین بھی، مدثر بھی، مزمل بھی، شاہد بھی، مشہود بھی ہیں، بشیر بھی، نذیر بھی، ہادی بھی ہیں، منظر بھی، سراج بھی، منیر بھی، صادق بھی، امین بھی، خزانہ رحمت کی کنجی بھی، جنت کی کلید بھی، لغزشوں سے درگزر کرنے والے بھی ہیں، خطا کاروں کو معاف کرنے والے بھی، جو صاحب برہان بھی، صاحب بیان بھی، نور ازل بھی ہیں، حسن ازل بھی ہیں، نور مبین بھی ہیں، نور الہدا بھی، نور خدا بھی ہیں، نور جہاں بھی ہیں، جن کے اوصاف قرآن بیان کرتا ہے، کہیں برفان لک ذکر کہہ کر تو کہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کر۔ وہ ہیں کہ جن کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا۔ تو پہلے ان 3 ڈیوٹیز کو ذہن میں رکھیے گا جو میں نے ابتدا میں بات کی۔ اب آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سہیل بھٹی صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں، ان کے حکم پہ یہاں پر موجود ہیں۔ وکیل صاحب بہت ممتاز مصور ہیں، بہت ممتاز مصور ہے، پاکستان سے مصوری کرتے ہیں، جو تصور کرتے ہیں وہ کینوس کے اوپر لکھ دیا کرتے ہیں، کھینچ دیا کرتے ہیں۔ ڈیوٹی پہ معمول لوگ، صحافی اپنے ڈیوٹی کر رہے ہیں، مصور اپنے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ راجہ سرفراز صاحب ان تینوں قبروں کی چاکری کر کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اعراض کے موقع پر۔ خاون نقشبندی موبائل لیے بیٹھے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، سناخانی کر چکے، ہر شخص اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ میں یہاں پر کھڑا ہوں، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، آپ یہاں پر موجود ہیں، سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیے، ایک ڈیوٹی میرے آپ کی سرکار نے ادا کی، ایک ڈیوٹی ہم ادا کریں۔ آج بڑی کوشش کروں گا بات آپ تک پہنچا دوں۔ ایک ڈیوٹی ہم سب انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی اپنی ادا کر رہے ہیں۔ سہیل بھائی میری بات پہنچ رہی ہے؟ ایک ڈیوٹی سرکار علیہ السلام نے ادا کی، وہ ڈیوٹی محب کی طرف سے محبوب کو عطا کی گئی۔ وہ ڈیوٹی محب کی طرف سے محبوب کو مولانا عطا کی گئی۔ وہ ڈیوٹی کیا تھی کہ 23 برس کا عرصہ ہے، 23 برس کا عرصہ، اور دین اسلام کے پیغام کو پہنچانا 23 برس کے عرصے میں۔ محبوب کو 13 برس مکے میں انتہائی تنگ کیا گیا، تکلیف دی گئی۔ عقیل بھائی صحبتیں برداشت کیے میرے آپ کے آقا، جن کے لیے کائنات بنائی ہے اللہ نے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا۔ جو وجہ وجود کائنات ہے، جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، 13 برس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں ڈیوٹی دی ہے۔ اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچایا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، دین کی بات پہنچائی ہے، بار بار پہنچائی ہے، بار بار حجت تمام کی۔ کہیں رسول پر مکے کی گلیوں کو تنگ کیا گیا،
کہیں ان کے راستے میں. ارے وہ محبوب کے جن کے تلووں کو عرش بوسے دے، ان تلووں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے ہیں، کانٹے بچھائے گئے. وہ محبوب کہ جن کے جسم اطہر کو فرشتے بوسے دیں، اس محبوب کے مقدس جسم اطہر پر پتھر برسائے. وہ محبوب جو پاکوں کے پاک ہیں، جن کی نگاہیں ہمارے گندے وجود پر پڑ جائیں تو ہمیں پاک فرما دے. اس محبوب کی کمر اطہر پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، بے انتہا تکلیف دی گئی. شیب ابی طالب، ڈیوٹی کا لفظ ذہن میں رکھیے گا. میں بہت کام کی بات آخری میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، یہ لفظ ڈیوٹی ذہن میں رکھیے گا. شیب ابی طالب میں میرے آپ کے آقا سہیل بھائی پتے ابال کر کھانے پر مجبور کیا گیا. 3 برس گزارے، 3 برس شدید ترین سوشل بائیکاٹ، اتنا شدید ترین سوشل بائیکاٹ تھا کہ چمڑے ابال کر میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے آپ کے آقا کو جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. جن کے صدقے پوری کائنات میں خزانے بٹ رہے ہیں. 3 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں اس حد تک حبس بیجا میں رکھا گیا کہ تمام جتنی بھی رسد تھی اس کو روک دیا گیا. میرے آپ کے آقا جن کا صدقہ ہم ایک نوالا کھاتے ہیں، ان کو پتے اور چمڑے ابال کر کھانے اور پینے پر مجبور کیا. بہت مختصراً باتیں کرتے کرتے آگے بڑھوں گا. کسی موضوع پر رک جاؤں تو مجھے گھنٹوں چاہیے اس پر بات کرنے کی. اسی شیب ابی طالب پیارے چچا گئے، اسی شیب ابی طالب وہ جو 1 سال تھا پورا عام الحزن بنا، خاتون اول محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی پردہ فرما گئی. 1 ہی برس کے اندر 2 پیارے جدا ہو کر چلے گئے. یہ نبی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. چھوڑ دیجئے ابھی صحابہ کا تو تذکرے، پھر تو بہت بات آگے نکل جائے گی. صرف نبی کی بات کر لیں. پھر آپ کو اس کعبے کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا جو کعبہ میرے نبی کو ان کی جان سے زیادہ پیارا ہے. کہ جس وقت میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو بار بار کعبے کی طرف پلٹ کر دیکھتے تھے، بار بار اور فرماتے تھے اے کعبہ تو ہمیں جان سے زیادہ عزیز، ہم تجھے چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن کیا کروں کہ میری قوم مجھے اس زمین پہ رہنے نہیں دیتی. اس کعبے کو چھوڑ کے گئے، اس زمین کو چھوڑ کے گئے جس زمین کی قسم اللہ نے محبوب کے چلنے پھرنے کی وجہ سے قرآن میں اٹھائی کہ لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا، کہ نبی کا چلنا پھرنا اتنا پیارا ہے. بھئی وہاں تو خانہ کعبہ بھی تھا، وہاں تو خانہ کعبہ بھی تھا، وہاں تو حجر اسود بھی تھا، وہاں پر حتیم بھی تھا، وہاں پر مطاف بھی تھا، وہاں پہ مقام ابراہیم بھی تھا، وہاں پہ بی بی حضرت سلام اللہ علیہا صحیح بھی کیا کرتی. لیکن اللہ نے کسی شے کی قسم نہیں کھائی. محبوب کا چلنا پھرنا اتنا پسند آیا. لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب تمہارے چلنے پھرنے کی وجہ سے مکے کی قسم. تو وہ مکہ، وہ مکے کی گلیاں، وہ تمام تر فضائیں سرکار علیہ السلام کو چھوڑنی پڑی، مدینہ ہجرت کرنا پڑی. پھر مدینے کے 10 برس ڈیوٹی ذہن میں رہا. مدینے کے 10 برس ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے، پھر جنگوں کا آغاز ہوتا ہے، غزوات کا آغاز ہوتا ہے، پھر تنگدستی کا آغاز ہوتا ہے. یعنی ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ لشکر کے پاس کچھ کھانے کو موجود نہیں، اور وہاں تو مواقع رہتے تھے کہ میرے سرکار 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. کہ جس وقت مکے ہی سے نکلنے سے پہلے کوہ صفا پہ آپ کے میرے آقا موجود ہیں، جبرائیل امین ساتھ موجود ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. اے جبرائیل، شام کو مفہوم بتلا خدا کی عزت و جلال کی قسم، شام کو آل محمد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہتھیلی بھر ستو اور ایک مٹھی بھر جو کا آٹا تک نہیں ہوتا.
اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتے کو بھیجا اور پوچھا پہلے تو میرے محبوب کو جا کر سلام پیش کرو اور پوچھو اس سے کہو کہ جو اس نے کہا ہم نے سنا، اب وہ کیا چاہتا ہے بتلائے۔ آ کے سلام پیش کیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کیا چاہتے ہیں بتائیں۔ کوہ تہامہ ہم سونے کا بنا دیں، چاندی کا بنا دیں، یاقوت کا بنا دیں، زمرود کا بنا دیں، آپ فرمائیے آپ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں، نبی بندے بننا چاہتے ہیں؟ قربان جائیے سرکار علیہ السلام پر، جن کے پاس اتھارٹی تھی، اختیاری فقر تھا، اختیاری فقر تھا، جملے پہ غور کیجئے، وہ اختیاری فقر تھا، یہ بھی اختیاری فقر ہے۔ وہ نبی ہیں، یہ نبی کے غلام ہیں، نبی نے فقر کو اختیار کیا تو غلاموں نے بھی فقر کو اختیار کیا، کہ وہاں پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں نبی بادشاہ نہیں بننا چاہتا، نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو ڈیوٹی سرکار نے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پوری دین پہنچا دیا، پوری رات میرے آپ کے سرکار عبادتیں کیا کرتے تھے نا، جواب دیجئے، عبادتیں کرتے تھے نا، پوری رات میرے سرکار روتے تھے نا، پوری رات سرکار کھڑے ہو کر اس حد تک عبادتیں کرتے، اس حد تک دعائیں کرتے، اس حد تک روتے اور گڑ گڑاتے کہ آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو یا ایھا المزمل اتر گئی، اسی لیے تو سورہ مزمل کو اتار دیا۔ یہ امت کا غم تھا، سرکار علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا۔ پھر بات آئی اہل بیت اطہار، پھر بات آئی ائمہ اہل بیت۔ ہمیں تو تاریخ پڑھائی نہیں جاتی صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ عرض کرتا ہوں۔ آج یہ مولانا صاحب نے تشریف فرما ہے، صاحب علم ہے، ہم بہت ان سے سیکھتے ہیں۔ میں اگر سوال کروں ائمہ اہل بیت پہ، میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، انتہائی ذمہ داری کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لے کر آخری امام تک اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد تک کل ملا کے 12 امام بنیں گے۔ 11 ائمہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد واقعات جو ہے گھٹ گھٹ کے ملیں گے، پوری تاریخ نہیں ملتی ہمارے ائمہ اہل بیت۔ لیکن قربانیاں کیسی کہ شہادتیں اختیار کی، کس لیے؟ دین اسلام کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی ڈیوٹی کو کیسے ادا کیا کہ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لٹا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کیا، اس لیے کہ ہم ایک بہترین امت بن جائیں، ہم ایک بہترین امت بن جائیں، ہم ایک بہترین امت۔ وہ میسج جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، وہ میسج ایز اٹ از سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس آن کر دیا۔ وہ پیغام جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہ ائمہ اہل بیت نے پاس آن کر دیا۔ وہ پیغام جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار علیہ السلام سے پرسیو کیا، وہ امت کو ٹرانسفر کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امت کہاں پر کھڑی ہے؟ پھر یہی پیغام جب تابعین کے پاس پہنچا تو تابعین نے اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ یہی پیغام جب تبع تابعین کے پاس پہنچا تو تبع تابعین نے اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ یہی پیغام جب اولیاء کرام کے پاس پہنچا، اولیاء کرام نے اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر، ان کے قلوب کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ یہی پیغام جب ہند میں پہنچا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس پیغام کو ہم گناہگاروں تک ایسے پہنچایا کہ بر صغیر پاک و ہند میں آج اگر دین اسلام موجود ہے اور کلمہ طیبہ کی رمق موجود ہے، اور میرے آپ کے گھر میں اگر کلمہ طیبہ پڑھا جا رہا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ اب یہی پیغام ہمارے پاس پہنچا، یہی پیغام
ہمارے پاس. اب آئیے اس بات کی طرف جو میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیوٹی میرے آپ کے مولا، میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی. ایک ڈیوٹی اہل بیت اطہار نے ادا کی، ائمہ اہل بیت میں شہادت اللہ کی راہ. ایک ڈیوٹی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ادا کی، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لٹا دیا. لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں. نو کمپرومائز. جہاں نیکی کے حکم کی بات ہے، جب برائی سے روکنے کی بات ہے، اپنا کردار پورا کیا. تابعین تبع تابعین اولیاء کرام. آج بھی علماء حق موجود ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، لیکن ایک سوال اس وقت مجمع میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور جہاں جہاں مجھے اس وقت QTV کے ذریعے سے سنا جا رہا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو سوچیے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس سوال کو اپنے اندر پیدا کیجئے. میں سہیل بھائی سے بھی گاڑی میں بات کر رہا تھا، عقیل بھائی سے بھی گاڑی میں بات کر رہا تھا. جب میں آئے تھے ہم ساتھ ہی آئے تو عقیل بھائی نے بڑا اچھا جملہ، سہیل بھائی نے بڑا اچھا جملہ کہ اللہ کے جنید بھائی کتنا آسان دین ہو گیا، کتنا آسان دین ہو گیا. آج ہم ڈرائیو کر کر جاتے، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، اچھے موسم کے اندر بیٹھتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. وہ کون لوگ تھے؟ بات داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی ہو رہی تھی. ارے وہ کون لوگ تھے؟ جلاب سے چلے اور کیسے چلے کہ سینکڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد محمود غزنوی کا دور ہے. ذرا سوچئے، مسعود غزنوی کے ساتھ آ رہے ہیں 1000 سال پہلے، کم و بیش 1000 سال پہلے. وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا دین حق کی راہ میں اور لا کر لاہور کے اندر ایسا پڑاؤ ڈالا، ایسا پڑاؤ ڈالا، ایسا پڑاؤ ڈالا کہ لاہور نہ رہا بلکہ داتا کا نگر بن گیا. کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اپنی ڈیوٹیز کو سمجھ نہیں، ہم سمجھ نہیں. ایک بات ابھی شمس الرحمان مشہدی صاحب فرما رہے تھے، اس بات کو اگر میں کھولوں تو اتنی بھیانک ترین بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج ہم کر کیا. اپنے اعمال کو ہم نے ڈیجیٹل آگ لگانا شروع کر دی. میں یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے اعمال کو ہم نے ڈیجیٹلی فائر کرنا شروع کر دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کر کیا رہے ہیں. انہوں نے تو ایک پہلو بتایا کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں. بات صرف اتنی سی سمجھ آئی نا کہ کسی کا عیب پتہ چل جائے تو آگے نہ بتائیں. آج تو یہ موبائل فون میرے پاس موجود ہے، یہ موبائل فون میرے پاس موجود ہے، اس پر واٹس ایپ بھی موجود ہے، اس پہ فیس بک بھی موجود ہے، اس پہ ٹویٹر بھی موجود ہے، اس پہ سوشل میڈیا بھی موجود ہے. آپ ایپ کھولنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو ایک کلک کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے ایپ کھول دیا کرتے ہیں. اور نہیں اگر کرتے تو مجھے چیلنج کر دیجئے، میں ثابت کر دیتا ہوں. ہم تو لوگوں کے گھروں میں گھس چکے ہیں، لوگوں کے بیڈ رومز میں چلے گئے، گوسپس کے نام پر، غیبت کے نام پر، بہتان کے نام پر، جھوٹ کے نام پر ایک دوسرے کے ہم کپڑے اتارتے ہیں. عالم یہ ہو چکا ہے کہ ٹویٹر پر آپ ایک ٹویٹ کیجئے، کسی کے نام سے ٹویٹ کیجئے، آپ اس کو جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، آپ شرعی فریضہ سمجھیں گے اس بات پہ، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ آپ جب تک اس غیبت کے الیکٹرانک خانے کے اندر یا الیکٹرانک غیبت خانے کے اندر یا الیکٹرانک بہتان خانے کے اندر آپ جب تک داخل نہ ہو جائیں اور اپنا فرض ادا نہ کر لیں، اس وقت تک آپ کی ہماری پیاس نہیں بجھتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ فیس بک پر صورتحال یہ ہو گئی ہے، آپ ایک پوسٹ لگاتے ہیں، آپ اس کے بعد لوگوں کے میمز اس کے اوپر لگاتے ہیں، آپ لوگوں کی اس پہ معاذ اللہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ ایک شرعی فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ اپنا حصہ ڈال کر جائیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ جس نے ہمیں ویڈیو بھیجا ہے
ہمیں فیس بک پہ جس نے ویڈیو بھیجا ہے، ہمیں واٹس ایپ پہ جس نے تصویر بھیجی ہے، وہ فوٹو شاپڈ ہے، وہ کراپڈ ہے، وہ ایڈیٹڈ ہے، وہ ڈاکٹرڈ ہے، ہم اس کی تحقیق میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ ایسا لگتا ہے کہ شریعت نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم پر فرض کر دیا ہے کہ جب تک وہ تصویر ہم فارورڈ نہ کر دیں، وہ ویڈیو ہم فارورڈ نہ کر دیں، جب تک ہم چند گروپس میں چند لوگوں کو فارورڈ نہ کر دیں، اس وقت تک ہمارے دل کو تسکین نہیں ملتی۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی اعمال کو ڈیجیٹلی فائر کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے اپنے تمام گناہوں کو آگ لگا دی، تباہ برباد کر دیا۔ بہتان لگانے والا معاذ اللہ جہنم کی اس کنویں میں ہوگا جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو آگ لگا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے صاحب، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں اصل میں اپنی ڈیوٹیز سے ہٹا کر ان موبائلز کے چکر میں الجھا دیا ہے، ان ایپس میں الجھا دیا، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دجالی فتنہ ہے جو ہمارے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ میں اگر آپ سے اس وقت سوال کروں نا تو شاید ہو سکتا ہے سہیل بھائی تو ظاہر ہے فوراً مجھے بتائیں گے کیونکہ اس معاملے میں میری ان کی کوارڈینیشن بھی بہت رہی ہے، لیکن میں دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں، میں اگر اس مجمع سے 2 سوال کر لوں، مطلب آپ کی تصدیق کرنا نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ جو یہ اوپر کا ہمارا پورشن ہے نا اس کو استعمال کرنا شروع کریں کہ ہم کھڑے کھائیں۔ اگر میں 2 سوال اس وقت کر لوں، ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہیں۔ پاکستان میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اپنی ڈیوٹیز ادا نہیں کر رہے، خدا را محو خواب ہو کر نہ سو جائیں، خدا را یہ مت سمجھیں کہ سب اچھا ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان میں اسلام کے خلاف بہت بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، بہت بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، جس کی میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی مثال، اب سے کچھ عرصے کے پہلے کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ عورتوں کے حقوق کے نام پر ویمن پروٹیکشن بل ایک پیش کیا گیا، سب سے پہلے اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی، سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی، ہمارے چینل نے آواز اٹھائی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس ویمن پروٹیکشن بل میں کیا ہے؟ اس ویمن پروٹیکشن بل میں یہ ہے